ویلکم بیک. عید کے اسپیشل شو میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پروفیشنل لائف میں خاص طور پر جب کوئی فیسٹیول آتا ہے, کوئی تہوار آتا ہے تو ان کا تہوار کیسا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو اپنے اپنے کام بھی ساتھ میں کرنے ہوتے ہیں اور جس فیلڈ میں وہ ہوتے ہیں, جیسے پولیس اہلکار عید والے دن کچھ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, کچھ کی چھٹی, اسی طرح سے ہمارے افواج پاکستان کے جوان ہیں, پھر اسی طرح سے ہمارے مختلف جو لوگ ہیں جیسے ہمارے میڈیا کے دوست ہیں, یہ کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں, اینکرز کی لائف کیسی ہوتی ہے, ایک رپورٹر کی لائف کیسی ہوتی ہے, اسپیشلی تہواروں پر ان کو کیا کرنا پڑتا ہے. اس پر ہم آج کے اس شو میں بات بھی کر رہے ہیں اور اس کا آغاز جو ہے وہ ہم کریں گے ارسلان کھوکھر صاحب سے. ارسلان صاحب, عید آپ اسپورٹ شو ہوسٹ کرتے ہیں, ماشاءاللہ بڑا اچھا شو کرتے ہیں آپ, اور ایک لمبے عرصے سے اسپورٹس بیٹ کو کرتے آ رہے ہیں, اسپورٹ شو ہوسٹ کرتے آ رہے ہیں. کوئی کبھی ایسا ہوا ہے کہ یار عید والے دن آپ کو کہا جائے کہ جی آپ نے عید پر ڈیوٹی کرنی, جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے, اور آپ کہیں نہیں یار میرا دل نہیں کر رہا, میں نے نہیں کرنی, تو یہ کیسے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے؟ ویسے تو عید پہ ڈیوٹی کا کسی کا دل نہیں کرتا ہوگا, اور میں خالی سپورٹس نہیں کرتا, پولیٹیکل بھی کرتا ہوں. تو ایسے کئی مواقع آئے ہیں بہت, آج سے 3-4 سال پہلے نیوز بھی کرتے تھے, نیوز اینکر تھا تو اس کے ساتھ سپورٹس کرتا تھا, تو ہم لوگ ڈیوٹیز دیتے تھے. بہت ڈیوٹیز دی ہیں عید پہ میں نے, یہ تو اللہ کا شکر ہے. اب ذرا آپ جب اف یو بین گریجویٹڈ لائک این اینکر تو پھر اس کے بعد تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے. اب معاملہ بہتر ہے, اب عید کے دنوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا. 4-5 سال سے ذرا سکون ہے, بیوی بھی خوش ہے کہ چلو تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں عید پہ. امپورٹنٹ یہ ہے ویسے جو انہوں نے بات کی نا, بیوی بھی خوش ہے, وہ انہیں خوش رہنا چاہیے ویسے. بھائی یار دیکھیں نا, آپ بھی تو اس کی وجہ سے خوش ہے نا یار. یہ دیکھیں کتنا آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگ جاتے ہیں گھروں میں, میڈیا والے تو جاتے ہی رات میں جی, اور چھپ چھپا کے یہ بڑی بات کر دی. اچھا کوئی ایسا کوئی واقعہ شیئر کریں گے جب آپ بطور اینکر کوئی ایسا آپ کے ساتھ کوئی جس میں آپ جو فنی سا ہو گیا ہو اپنے اس کیریئر میں, کوئی ایسا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو؟ بہت ہے. ایک بار بڑا افسوسناک واقعہ, لیکن عبدالستار عیدی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. عید کا تیسرا دن تھا وہ, اور رات میں خبر آئی کہ ان کی طبیعت خراب ہے. میں گیسٹ بیٹھا ہوا تھا, میں چھٹی پر تھا, تو ہمارے ڈائریکٹر نیوز صاحب وہ آئے, انہوں نے کہا یار عبدالستار عیدی صاحب جو ہے نا ان کی بہت طبیعت خراب ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ آج کچھ ہو جائے, تو تم نا کوٹ پہنو یہ والا, انہی کپڑوں میں نہ بیٹھ جاؤ, ان اینکر سے نہیں ہونا یہ کام. میں نے کہا یار یہ اچھے اینکر, نہیں 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 تم بیٹھو. خیر جی وہ ہم بیٹھے, رات بھر وہ چلتا رہا کہ ان کی طبیعت خراب تھی, وہ ہاسپٹل گئے, وہ یہ ہوا وہ, تو صبح 6 بجے تک ڈیتھ کی خبر آ گئی. انہوں نے کہا جی کہ ان کی نماز جنازہ نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگی, اور وہ 10 بجے تھی. تو اب 7 بجے پیک کر کے میں نیند سے برا حال گھر گیا ہی تھا, سویا ہی تھا, تو گاڑی آ گئی آفس سے, بھائی جان وہ جنازہ ہے وہ نہیں ہوگا, آپ آ جائیں. اچھا میں آ گیا آفس. اب میں خود اتنی نیند میں تھا, گھنٹہ بھی نہیں سویا ہوا تھا. اب میں بالکل الرٹ بیٹھا ہوا تھا, تو ہمارے پیچھے پروڈیوسر نے کہا کہ ارسلان بھائی کیوں, تو میں نے کہا کیوں تو اس نے مجھے کہا اچھا لیکن آپ اونیئر ہیں. اس نے کہا یار آپ تو اونیئر ہیں بھائی. اتنا زیادہ ہم وہ تھے نا, تب ہم کام میں تھے, 1 سیکنڈ میں نے شروع کر دیا. اس کو نہیں لیا کہ میں نے کیا کہ میں نے شروع کر دیا. تو جب ہم نے شروع کر دیا تو اس نے مجھے کہا پہلی بار ہو رہا ہے ارسلان بھائی پروڈیوسر کو کسی اینکر نے کیوں کیا. اس نے بھی کہا بھائی کیوں ہو گیا, ہمیں بھی کیوں ہو گیا. ایسے بڑے واقعات ہیں, ظاہر سی بات ہے نیند میں ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں. جو لوگ آپ کو ٹی وی پر نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لائف میں ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نیند, 2 دن جاگنا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ارسلان آپ ابوبکر, آپ کے ساتھ کوئی 2 ایک ارسلان کھوکھر صاحب ہیں, ایک نوید کھوکھر صاحب ہیں, سو تھوڑا کھوکھروں کی سلطنت میں, کھوکھروں کی سلطنت میں آج ہم عید گزار رہے ہیں. ویسے بھی جس طرح وہ بریک سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی نا, میں وہ پوائنٹ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اسلام آباد ویسے بھی کہا جاتا ہے نا پردیسیوں کا شہر ہے, اور عید پہ بڑا خالی خالی جیسا لگتا ہے. اگر آپ روڈز بھی دیکھیں تو وہ جو 70s 80s میں اسلام آباد کے لوگ ہیں نا, تو وہ اکثر کہتے تھے کہ اسلام آباد ایکچولی ایسا ہوا کرتا تھا. یہ تو بڑا بعد میں اب رش ہو گیا, اب بہتر ہو گیا پہلے سے, میں نے کمپیریٹیولی بڑا, لیکن ایکسپینڈ بھی بڑا ہو گیا اگر آپ اس طرف سے بھی دیکھیں. لیکن 2015 میں آیا تھا تب سے تو اب کافی چینج ہو گیا. اس وقت تو 8 بجے سو جاتا تھا پورا اسلام آباد, کچھ بھی نہیں, بس صرف آپ مرکز میں جائیں اور کچھ کھا پی لیں, لیکن سڑکوں پہ رش ہوتا نہیں تھا. جی ابوبکر سر, عید کی جو میرے خیال سے لاسٹ ایئر کی اگر آپ میموری, آلدو وہ بڑی عید تھی, اور اسلام بھائی کے ساتھ تو ڈسکشن بھی ہوتی رہتی تھی, اور ورلڈ کپ کور کرنے ہم وہاں موجود تھے. کچھ زیادہ اچھی میموریز اس وجہ سے نہیں تھی کہ شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پاکستان جیت جائے گا. 19 کے ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں, ابھی جو لاسٹ ایئر T20 ورلڈ کپ تھا یو ایس اے والا اور ویسٹ انڈیز والا, تو وہ ایک ایسی عید تھی جو شاید گھر سے بھی دور تھی, اور دور بھی کسی ایسے دیش میں تھی کہ جہاں پہ وہ عید کا جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اور وہاں میں نے دیکھا کہ بس عید کی نماز پڑھی, دیٹس اٹ,
اس کے بعد بیک ٹو اپنے کام پہ سارے لوگ. اور میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست ہے, یہ بات ہے, یہ بڑا زبردست ہے, یہ مس کرتے ہوں گے بہت زیادہ. تو وہاں مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ عید ہمیں نا اپنوں میں منانی چاہیے, یعنی کہ کتنا اور کیسے پردیس میں سیلیبریٹ ہوتے ہیں. تو کرنا واقعی میں چاہیے. بہت سارے لوگ پاکستان سے باہر پردیس میں مختلف ممالک میں اپنی فیملی سے دور اور اپنی فیملی کے لیے, یعنی کہ ان کے لیے وہ دور ہوتے ہیں, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے عید کے دن خاص طور پر اپنے سے دور ہونا. رانجھا صاحب, جی عید کے دن آپ کی لائف میں, ویسے تو آپ کی لائف حادثات سے بھری پڑی ہے نا, مطلب اتنی زیادہ حادثات ہوئے, پھر سب سے بڑا حادثہ تو یہ ہے کہ آپ کی 4 شادیاں ہو گئی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تو تباہی ہے. تباہی سر کوئی ایسا کوئی واقعہ آپ ہمارے ساتھ عید کے دن جو آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ہو کہ چاروں بیویوں نے ایک دن پہلے ہی انہوں نے ویٹ ہی نہ کیا ہو عید کا اور چاند رات کو آپ کی پٹائی کر دی ہو؟ ایسا تو ہر روز ہوتا ہے, ہاں یہ چاند رات نہیں, یہ اکثر ہر روز ہوتا ہے. اور ادھر میں ایک اور چیز بات کر دوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا میں نے انٹرویو کیا ان کی ڈیتھ سے تقریباً 3-4 دن پہلے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ میں کہ جی شادی نہیں ہوتی, ہو ہی نہیں رہی. تو انہوں نے کہا اپنا نام بتاؤ. میں نے کہا جی تبسم ریاض رانجھا. انہوں نے کہا رانجھا ساتھ سے ہٹا دو تمہاری شادی ہو جائے گی. اور میں نے کچھ ہی عرصہ رانجھا ساتھ سے ہٹایا اور بس پھر آمد آتی گئی, اب میں نے پھر ساتھ لگا لیا, ہیر آ گئی اور اس کے بعد رانجھا صاحب دوبارہ رانجھا بالکل اب میں نے ساتھ لگا لیے, بالکل ساتھ لگا لیے. عامر لیاقت صاحب اب تو نہیں ہے لیکن ون آف دا فائنسٹ اینکرز تھے, اور ٹھیک ہے آپ ان کے پاس گئے تبھی 3-4 ہو گئی. بالکل ہاں یہ بھی چلیں, اب نہیں ہے تو بات, لیکن بہت اچھے ہیں, بہت کمال, بہت اچھے ہیں, اللہ ان کی جنت. اور میں نے FM 101 ان کے ساتھ بہت لمبا عرصہ, میں بہت چھوٹا تھا, ہمارے بہت سینئر تھے, لیکن FM 101 ایک شو تھا سر UBL ڈرائیو تھا, وہ ان کے ساتھ میں نے کیا بڑا لمبا عرصہ. بڑی مجھے اس کی ان سے سیکھنے کو بھی ملتا تھا, بڑی اچھی نیچر کے تھے, جالی نیچر تھے, اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. بہت زبردست. صحیح ہو گیا. نوید آپ کے ساتھ آپ بھی اسپورٹ شو ہوسٹ کرتے ہیں, کبھی کوئی ایسا فنی واقعہ یا عید سے ریلیٹڈ کوئی آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا میرے ساتھ ہوا, اور میرے ساتھ تو ایک شو کے اوپر ہی, اپنے شو پر ہی ہوا. میرا شو 4 سے 5 بجے آتا تھا اور گرمیاں تھی, میرے کو ہوسٹ میرے ساتھ بیٹھتے تھے. اچانک سے ایسا ہوا کہ مجھے, جیسے آپ کو کیو ملتا ہے اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے, میرا کاؤنٹ ڈاؤن آ رہا ہے 8 7 6 5 4 3 2 1 اور میں شروع. اب میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید کھوکھر, میرے ساتھ جو کو ہوسٹ بیٹھے تھے نا وہ اٹھ گئے, وہ جیسے میں شروع کیا نا وہ اٹھ گئے. اب میں انٹرو تو دے رہا ہوں اپنا, لیکن ساتھ ساتھ میں میرے فیس ایکسپریشن چینج ہو رہی ہے, یار یہ ہو کیا رہا ہے. اب میرے پروڈیوسر, کیونکہ جو ہمارا PCR تھا وہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا, وہاں سے وہ ان کو آنے میں بھی شاید 10-15 سیکنڈ لگنے تھے, تو وہ بھی دیکھنے کہ یہ ہوا کیا, یہ کو ہوسٹ کیوں اٹھ گئی یہاں سے. وہ اٹھ کے باہر نکل کے, اب میں انٹرو لمبا کیے جا رہا ہوں, میل تو لمبا کیے جا رہا ہوں میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ. لیکن اینی ویز تھوڑی دیر گزری اور وہ واپس اندر آئے تو میری جان میں جان آئی. تو ساتھ ہی انہوں نے مجھے, پروڈیوسر نے کہا کہ نہیں وہ شاید آپ کا اے سی بند تھا, تو اے سی کی شکایت کرنے کے لیے آئے تھے باہر کہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے. میں نے کہا میری تو انہوں نے صحیح آنیسٹلی کہ وہ میرے لیے بڑا ایک مطلب بڑا مشکل تھا, لیکن اس کے بعد نا جان نکل گئی تھی پہلے, اور پھر میری جان واپس آئی تب میرے ساتھ ہوسٹ واپس آئے. تو یہ بڑا اس طرح کا واقعہ تھا, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. لیکن یہ کوئی فیمیل ہوسٹ تھی ایک, تو انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ ٹرانسمیشن تھی آج سے 3-4 سال پہلے, ان کا تھا کوئی یہ معاملہ نا کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی آن ایئر ہوتے وقت کہ کیا کرنا, وہ نان پروفیشنل ہوتے ہیں نا کئی لوگ. تو انہوں نے یہ کام کیا, کسی اور پرائیویٹ ایک معاملہ تھا, وہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے, بڑا زبردست شو تھا. وہ اٹھ گئیں چیئر سے, اور عین موقع پہ جب ہم آن ایئر ہوئے اور وہ اٹھتی ہوئی نظر بھی آئیں, تو وہ اٹھی, تو جیسے ہی وہ اٹھی تو میں نے کہا جی میں نے دھکا دیا, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جا کے گری ہیں وہ. تو لوگوں نے اس کو انجوائے کرنا شروع کیا. اچھا اس کو جب وہاں گئی تو سمجھ آیا کہ میں نے کچھ کہا ہے. اب وہ وہیں سے مجھے پوچھنا شروع ہو گئی کیا کہا ہے, کیا میں نے کہا مجھے پوچھ رہی ہے, آپ نے کہا بھائی کچھ نہیں کہا بس. نہیں میں نے کہا وہ پوچھ رہی ہے کیا کہا, تو میں نے آپ ساروں کو جو بتایا وہ ان کو پتہ ہی ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, تو نکل جاتی ہیں چیزیں, ریکارڈنگ میں تو چلے کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ لائیو شو میں یہ لائیو تھا تو میں بات مشکل ہوتا ہے. یس لائیو شو میں بہت مشکل. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج عید کا پہلا دن تھا, اور پہلا دن امید کرتے ہیں کہ آپ کا بھی بہت اچھا گزرا ہوگا. اور آج کے دن اس شو سے اتنا ہی. کل پھر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے انہی مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اور عید ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو.